اب چلتے ہیں اس غزل کے پہلے شعر کی طرف۔ اس کا پہلا شعر ہے: یاد ہے شادی میں بھی ہنگامہ یا رب مجھے، صبح زاہد ہوا ہے خندہ زیر لب مجھے۔ شادی کا مطلب ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ جسے انگریزی میں میرج کہتے ہیں یا بیاہ کہتے ہیں ہندی میں، لیکن یہاں شادی سے مراد ہے خوشی۔ ہنگامے کا مطلب آپ جانتے ہیں چہل پہل ہونا، رونق ہونا۔ اور صبح کہتے ہیں تسبیح کو، یعنی صبح، یہ صبح نہیں ہے، صبح جسے صبح سویرے کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے صبح۔ تو صبح زاہد، تسبیح، زاہد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، وہ آدمی جو بہت زیادہ عبادت کرتا ہو اس کو زاہد کہتے ہیں۔ تو صبح زاہد کا مطلب ہوا زاہد کی تسبیح۔ خندہ کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا، اور زیر لب کا مطلب ہوتا ہے ہونٹوں میں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی کھل کر نہ ہنسنا، مسکراہٹ یا تبسم آپ کہہ لیجئے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ مجھے عیش اور نشاط میں بھی، یعنی جب میں بہت عیش کے عالم میں ہوتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، اس وقت بھی میں خدا کو نہیں بھولتا۔ حالانکہ انسان عموماً ایسے وقت میں خدا کو بھول جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی عام زندگی میں بھی اس بات کا آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ جن لوگوں کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہوتا ہے، جو خوشیوں میں اپنا وقت بہت زیادہ گزار رہے ہوتے ہیں، وہ عموماً خدا کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ ان کو جو کچھ بھی دیا ہوتا ہے خدا ہی نے دیا ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہر وقت خدا کا ان نعمتوں کے لیے جو ان کو اس دنیا میں دی گئی ہیں شکر ادا کیا جائے، لوگ خدا کو ہی بھول جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے روزانہ کے مشاہدے کی بات ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے، دیکھتے بھی ہوں گے، ہم بھی جانتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن غالب یہ کہتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ تو بس اس حالت میں بھی بدستور میں کہہ رہا ہوں یا رب، اے پروردگار، اے اللہ، اے خدا، اے میرے مالک، اے میرے پالنے والے وغیرہ، تو میں پکارتا رہتا ہوں، یہاں تک کہ میری جو لبوں میں جو ہنسی یعنی مسکراہٹ ہے اس وقت، وہ بھی آپ ایک سمجھیں کہ ایک پرہیزگار اور نیک آدمی کی تسبیح کی طرح ہے۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مجھے کبھی خوشی میں دیکھیں، خوشی کے عالم میں دیکھیں، اور آپ مجھے مسکراتا ہوا دیکھیں، تو سمجھیں کہ یہ میری مسکراہٹ جو ہے یہ شکر ادا کرنے کے لیے بالکل کسی بہت ہی نیک آدمی کی تسبیح کی طرح ہے۔ تسبیح تو میں نہیں پڑھ رہا ہوں، میرے ہاتھ میں تسبیح تو نہیں ہے کہ جس پر میں کہوں کہ شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، ایسا تو میں نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن میں چونکہ خوشی کے اوقات میں اپنے خدا کو نہیں بھولتا، تو یہ جو میری مسکراہٹ ہے یہ آپ اس کو شکر ہی سمجھیں، یعنی میرا مسکرانا بھی ایک طرح سے شکر ہی ہے۔ شعر نمبر 2 ہے کشاد خاطر وابستہ در رہنے سخن، تھا طلسم قفل ابجد خانہ مکتب مجھے۔ اس میں چند مشکل الفاظ ہیں جن کے ہم معنی آپ کے لیے کر دیتے ہیں۔ کشاد کا مطلب ہوتا ہے کھلنا۔ اردو جاننے والے لوگ جانتے ہوں کہ کشائش بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ میری کشائش رزق کے لیے دعا کیجیے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھولنے کے لیے، رزق زیادہ کرنے کے لیے دعا کیجیے۔ بہرحال یہاں پر آپ کشاد کا مطلب کھلنا ہی لیجیے۔ ایک اور لفظ اس میں استعمال ہوا ہے خاطر وابستہ، بندھا ہوا دل۔ بندھا ہوا دل کیسا ہوتا ہے؟ یعنی اداس دل ہو، رنجیدہ دل ہو، ملول دل ہو، ایسا دل جس میں کوئی خوشی نہ ہو، بہت دکھی ہو، اس کو کہتے ہیں خاطر وابستہ۔ اور ایک کی جگہ بلکہ ہم کہیں گے 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، در رہنے سخن۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بات پر موقوف ہونا، یعنی اگر کوئی بات کی جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو در رہنے سخن ہے، یعنی یہ اس بات پر موقوف ہے کہ میں فلاں کام کروں گا۔ کفر ابجد، ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہم پہلے بھی اس لفظ کی معنی آپ کو بتا چکے ہیں۔ ابجد جو ہے
وہ اصل میں عربی کے الفاظ الف بے جیم دال اس سے مل کر بنا ہے. جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی کو تو فارسی کی یا عربی کی ابجد کا بھی پتہ نہیں ہے، یعنی کوئی کام کسی آدمی کو بالکل ہی پتہ نہ ہو اور وہ اس کا دعویٰ کرتا ہو تو اس کے لیے ابجد کا لفظ بولا جاتا ہے. یعنی اس کو تو بہت ہی چونکہ شروع کے الفاظ ہیں الف بے جیم دال، تو کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی اسے تو ابجد کا بھی علم نہیں، یعنی شروع کا بھی علم نہیں، اور قفل کہتے ہیں تالے کو. اب اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی کہانی ہے. کہانی یہ ہے کہ اگلے وقتوں میں جو لوہار لوگ تالے بنایا کرتے تھے وہ تالے میں کچھ خفیہ الفاظ چابیوں کے ساتھ رکھ دیتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے آج کل ہمارے پاس ایسے بریف کیس بھی ہوتے ہیں، سوٹ کیس بھی ہوتے ہیں جن کے اندر ایک کوڈ لگانا پڑتا ہے. تو یہ قفل ابجد میں وہ کوڈ لگا دیا کرتے تھے. مثلا کسی نے الف میم صاد یہ کوڈ لگایا، اس نے بتا دیا خریدنے والے کو کہ بھائی یہ تالا چابی سے نہیں کھلے گا، اس تالے میں جو ہم نے یہ حرف لکھے ہوئے ہیں ان حرفوں کو آپ جب ملائیں گے، الف میم صاد کو آپ ملائیں گے تو تالا کھل جائے گا. تو اسے قفل ابجد کہا کرتے تھے، یعنی وہ تالا جو کہ حروف سے کھلتا ہو یا بند ہوتا ہو. تو شعر کا مطلب کچھ ایسے ہے کہ میرے رنجیدہ اور ملول اور اداس اور دکھی دل کا کھلنا اور خوش ہونا اس بات پر موقوف ہے. یعنی اس بات کا جیسے انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا ابھی آپ کو بتایا ہے در رہن سخن، اس بات پر موقوف ہے. یعنی دل اس پر خوش ہوتا ہے جب وہ بات میں سخن گوئی میں مصروف ہو. یعنی میرے لیے جو درسگاہ ہے، پڑھنے کی جگہ ہے، وہ بھی قفل ابجد کی طرح ہے. یعنی جب تک مختلف حروف ملا کر صحیح بات نہیں بنتی تو قفل نہیں کھلتا. ٹھیک اسی طرح بات بننے یا بنانے پر میرے دل کی فرحت اور کشادگی موقوف ہے. مل ملا کر شعر کا مطلب ان کا وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب میری مرضی کی بات ہوتی ہے، کوئی ایسی بات کہتا ہے جو میری مرضی کی ہوتی ہے، یا میں کوئی ایسا کلام کرتا ہوں، ایسا شعر کہہ دیتا ہوں جو میری مرضی کا ہوتا ہے، تو میرا رنجیدہ دل جو ہے وہ کھل جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے. آئیے شعر نمبر 3 دیکھیں. یا رب اس آشفتگی کی داد کس سے چاہیے، رشک آسائش پہ ہے زندانیوں کی اب مجھے. اب اس میں لفظ آپ نے دیکھا ہوگا، رشک ہم آپ کو کتنی مرتبہ بتلا چکے ہیں کہ اگر کوئی آدمی، اس کو فخر یا غرور نہیں کہتے، لیکن اگر کوئی آدمی مثال کے طور پہ بہت ترقی کر جائے تو آپ اسے دیکھ کر جو جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، جو خیال آپ کو آتا ہے، جو حسد نہیں ہوتا، اس کو رشک کہتے ہیں. اور آسائش کہتے ہیں آرام کو، سکون کو، مزے سے رہنے کو. لفظ ہے زندانیوں. زندانیوں جمع ہے زندانی کی، اور یہ لفظ نکلا ہے زندان سے. دیکھیے زندان کہتے ہیں قید خانے کو. اب جیل کہہ لیجئے آپ، وہ جگہ جہاں پر لوگوں کو بند رکھا جاتا ہے، تو اس آدمی کو جو زندہ میں بند ہوتا ہے زندانی کہتے ہیں، اور یہ اس کی جمع ہے زندانیوں، یعنی قیدی. اچھا، اب اس میں کوئی اور خاص مشکل لفظ تو ہے نہیں، تو ہم اس کے مطلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس شعر میں بھی خدا سے مخاطب ہیں، کیونکہ پہلا لفظ ہی انہوں نے اس شعر کا لکھا ہے یا رب. تو فرماتے ہیں کہ اے خدا، یہ جو میری دیوانگی ہے، میرا پاگل پن ہے، اس کی میں داد کس سے چاہوں. اچھا، داد چاہنے کا مطلب ہوتا ہے شاباش دینا. تو کہتے ہیں کہ جب میں قید میں تھا تو یہ آرزو تھی کہ مجھے صحراؤں میں گھومنے پھرنے کا اور جنگلوں میں آنے جانے کا موقع ملے، اور اب جب کہ وہ آرزو پوری ہوئی ہے، یعنی میں کھل گیا ہوں، آزاد ہو گیا ہوں، تو اب مجھے اس بات پر رشک ہو رہا ہے، خیال آ رہا ہے کہ قیدی کتنے آرام میں رہتے ہیں. یعنی دیوانگی یہ کہ پہلی حالت پر اطمینان تھا،
نہ دوسری حالت میں سکون کی کوئی صورت پیدا ہوئی۔ کبھی جنگلوں میں پھرنے کا شوق تھا، اب معلوم ہوا کہ جو لوگ جنگلوں میں پھرتے ہیں ان کے مقابلے میں وہ لوگ زیادہ آرام سے ہیں جو جیل خانے میں بند ہیں، اور اتنے زیادہ آرام میں ہیں کہ ان کی حالت پر مجھے رشک آتا ہے۔ تو سب پاگل پن کی باتیں، پاگل پن کی نشانی ہے کہ جب زندہ میں ہوتے ہیں تو چیختے پکارتے ہیں کہ بھائی مجھے جیل میں کیوں ڈال دیا، مجھے کیوں بند کر دیا، مجھے کیوں قیدی بنا لیا، مجھے کیوں بندی بنا لیا۔ اور جب وہاں سے چھوٹ جاتے ہیں اور جنگلوں اور صحراؤں میں جاتے ہیں تو وہاں پر پھر ایک اور شور مچاتے ہیں کہ یہ تو بھائی بہت تکلیف کی زندگی ہے، مجھے تو دوبارہ واپس پاگل خانے میں جانا ہے یا قید خانے میں جانا ہے۔ تو اسی کیفیت کا کچھ یہ شعر ہے جو مرزا غالب نے اس کو شعر کی حالت میں، یعنی اس حالت کو اپنی بیان کیا ہے۔ شعر نمبر 4 ہے: تباہ ہے مشتاق لذت ہائے حسرت کیا کروں، آرزو سے ہے شکست آرزو مطلب مجھے۔ اب اس میں پہلا لفظ تو ہے تباہ۔ تباہ کا مطلب ہوتا ہے رجحان، جی کا چاہنا۔ مشتاق کا مطلب ہوتا ہے جس کو شوق ہو۔ اب لفظ ہے لذت ہائے، یہ جمع ہے لذت کی۔ لذت کا آپ مطلب سمجھتے ہیں، لذت کا مطلب ہوتا ہے مزہ، بہت اچھا ذائقہ ہونا۔ شکست آرزو، آرزو کا ٹوٹنا۔ شکست آپ جانتے ہیں، کہتے ہیں کسی بھی چیز کے ٹوٹ جانے کو۔ ایک شکست تو وہ بھی ہوتی ہے جسے انگریزی میں ڈیفیٹ کہتے ہیں، کم و بیش اس کے معنی بھی یہی ہیں۔ بہرحال شکست آرزو کا مطلب ہوتا ہے آرزو کا ٹوٹنا، یعنی آرزو کا پورا نہ ہونا۔ اور اس میں مطلب کا جو لفظ ہے تو اس شعر میں اس کا مطلب نہیں بلکہ آپ مطلوب لیں گے، یعنی وہ کہ جس کی آرزو ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں کیا کروں، میری جو فطرت ہے، یعنی جو میری جو طبع ہے، وہ حسرت اور نام مرادی کی بہت شوقین ہے۔ یعنی اگر کسی چیز کی آرزو پیدا ہوتی ہے تو میرا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آرزو پوری ہو جائے، وہ چیز مجھے مل جائے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میری آرزو پوری نہ ہو۔ عجیب بات ہے، بلکہ میں اس کے پورا نہ ہونے کا طلبگار رہتا ہوں، یہ اور بھی عجیب بات ہے۔ تو اب فرماتے یہ ہیں کہ حسرت اور نو مرادی کی جو لذت ہے وہ طبیعت کو اس درجے پسند ہے کہ میں کسی آرزو کے پورے ہونے کا خواب ہی نہیں دیکھتا۔ اب بتایا انہوں نے اصل میں یہ ہے کہ جب مسلسل انسان کے اوپر مشکلات اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں تو اس کا کوئی کام بھی اگر بننے والا ہوتا ہے تو وہ دل میں یہ سوچتا ہے کہ یہ کام نہیں بنے گا، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے، جو گمان ہوتا ہے اس کے مطابق ہو جاتا ہے، کام نہیں بنتا۔ تو فرماتے یہ کہ میں تو ایک ایسا عجیب اور غریب آدمی، میری طبیعت ایسی غریب اور عجیب بن چکی ہے کہ اب میرا کوئی کام نہیں ہوتا تو مجھے اس میں مزہ آتا ہے، اور اس میں مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ جب میں کسی کام کو شروع کرتا ہوں یا میرا کوئی کام ہونے والا ہوتا ہے تو میری ایک اور آرزو پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ یہ میرا کام نہ ہو، کیونکہ کام ہو جانے سے مجھے اتنا لطف نہیں آتا جتنا کہ کام نہ ہونے سے مجھے لطف آتا ہے۔ خواتین حضرات، جب آپ اس شعر کو 2-3 مرتبہ پڑھیں گے اور آپ اس کے معنی جو ہم نے بیان کیے وہ سنیں گے اور اپنے طور پر سوچیں گے تو آپ کے سامنے اس شعر کے بہت اچھے اور نئے معنی کھلتے چلے جائیں گے۔ آخری شعر ہے: دل لگا کر آپ بھی غالب مجھی سے ہو گئے، عشق سے آتے تھے مانے مرزا صاحب مجھے۔ آپ بھی کا مطلب ہے خود ہی، اور مجھی تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں۔ مانے کا مطلب ہے منع کرنا۔ اب یہاں مرزا صاحب جو انہوں نے استعمال کیا ہے وہ غالب، ظاہر ہے کہ ان کا خود اپنا نام ہی مرزا غالب تھا، تو اس میں انہوں نے ایسے استعمال کیا ہے اس لفظ کو کہ یہاں جو صاحب ہے اس کی جو ہے وہ
یعنی مفتوح رکھی گئی ہے، حالانکہ حقیقتاً مکسور ہے، یعنی کھلی ہوئی ہے، جبکہ یہ واقع میں ٹوٹی ہوئی سمجھ لیجیے آپ۔ دراصل مرزا نے لغت کی بجائے اس میں عام بول چال کو ترجیح دی ہے، اور بول چال میں اسی طرح بولتے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ دیکھیے غالب دل لگا کر خود بھی مجھ ایسے ہی ہو گئے، ورنہ حضرت مرزا صاحب پہلے بڑے کر و فر کے ساتھ مجھے عشق سے روکتے تھے، جب خود ان کے دل پر بنی تو ساری اپنی نصیحتیں بھول گئے۔ اس میں مرزا صاحب بھی اپنی ذات کے لیے کہا ہے اور غالب بھی اپنی ذات کے لیے کہا ہے۔ بتانا وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ میں عشق بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا، اور جب کوئی عشق کرتا تھا تو میں اس کو اس سے روکتا تھا، لیکن جب خود عشق ہو گیا تو ساری نصیحتیں بھول گئیں، اور سارا جو تھا دھیان وہ اپنا عشق کی طرف ہی لگا دیا۔ تو شعر کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، نہ اس میں غالب کا وہ فلسفہ ہے جس کی ہمیں ان کے کلام میں تلاش رہتی ہے۔ تو بہرحال شعر اچھا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی 5 اشعار پر مشتمل ایک چھوٹی سی غزل تھی، جس کے مشکل الفاظ کے معنی ہم نے آپ کو بتایا اور کچھ اس کا مطلب کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ غزل سمجھ میں آ گئی ہوگی تو ہمیں بہت خوشی ہوگی، اور اگر آپ چاہیں تو اپنے دوستوں کو بھی اس سے واقف کرانے کے لیے اس کو ان کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب انشاءاللہ مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔